عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد ایک بلند تر صلوات پر محمد وعلی محمد آگے آگے ایک اور بلند تر صلوات پر دے محمد وعلی محمد کچھ تاخیریں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی جانب سے ہوتی ہیں، میری جانب سے نہیں ہوتی۔ میں اپنے وقت پہ آ جاتا ہوں اور اپنے وقت کا پابند بھی ہوں۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نماز مغربین یہاں جماعت سے پڑھوں گا اور اس کے فوراً بعد مجلس شروع ہو جائے گی۔ مجلس اپنے مختصر ٹائم میں ختم ہو جائے اچھا رہتا ہے، اور پھر وہاں جا کر کے اپنے گھروں میں آپ آرام سے سو بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر نماز مجلس کرنے کے بعد فجر کی نماز جا کے قضا ہو جائے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے میری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ میں انتظار کرتا ہوں، انتظار کرواتا نہیں ہوں۔ میں ان مولویوں میں نہیں ہوں کہ مجلس شروع ہوگی تو پہنچوں گا، نہیں، میں پہلے مسجد میں ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں تاکہ میری طرف سے تاخیر نہ ہو۔ اس لیے کل سے اگر آپ پابندی کریں گے، نماز جماعت میں آ جائیے، نماز کا ثواب بھی لیجیے، اور نماز کے فوراً بعد جیسے ہی نماز ختم ہو، تلاوت قرآن ہو، اس کے بعد مجلس جو ہے شروع ہو جائے۔ ابھی جو ہے اس وقت جو ہے میں
تقریباً آدھا راستہ طے کر کے مصائب کی طرف آ رہا ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہم جس مرحلے گفتگو سے گزر رہے تھے وہ مرحلہ بہت اہم ہے، اور ہم نے جس موضوع کا بھی انتخاب کیا تھا وہ موضوع بھی اپنی جگہ بہت اہم تھا، لیکن کچھ آپ لوگوں کی تاخیر نے اور غیر حاضری نے اور کچھ جو ہے وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے موضوع کا حق ادا نہیں کیا، نہ ہی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر پائے. اس لیے آج پھر ہم ذرا سا موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا، نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں اور وہ پہچانیں کہ ہمارے درمیان اس روئے زمین میں اس وقت، دیکھیے میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس روئے زمین پر اس وقت اگر ہمارے سامنے نہ رسول ہیں، نہ علی ہیں، نہ فاطمہ ہیں، کوئی بھی امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. بہت توجہ، سامنے نہیں ہے، ہیں سب، مگر سامنے بھی ہیں اور سامنے بھی نہیں ہیں. تو پھر کس طرح سے کوئی ایک ایسی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جب وہ ہمارے پاس ہو تو ہمیں یقین ہو جائے کہ رب بھی ہمارے ساتھ ہے. نہیں اور کیا، اب ہمیں یقین ہو جائے کہ رسول بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یقین ہو جائے کہ علی بھی ہمارے ساتھ ہیں. غور نہیں کیا، رسول تک جانا اور ہے، رسول کو اپنے پاس بلانا اور ہے. خدا تک جانا بہت عجب مرحلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خدا تک جاؤ، خدا تک جانا کمال نہیں ہے، خدا کو بلانا کمال ہے. یعنی زندگی میں مومن کا عمل ایسا ہو، مومن کے عمل میں قوت ایسی ہو، مومن کا کردار ایسا ہو، مومن کا جذبہ ایسا ہو. اب آپ نے غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی مومن اس بلندی پہ ہو جس بلندی پہ آنے کے بعد خدا بھی کہے میں یہاں ہوں، رسول بھی کہے میں یہاں ہوں، آدم بھی کہے میں یہاں ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اب تک میں فلسفہ نہیں سمجھا. یعنی عمل اتنی بلندی پہ پہنچ جائے کہ اگر حسین مدینہ چھوڑ دیں تو خدا بھی مدینے میں نہ رہے، فاطمہ بھی مدینہ میں نہ رہیں، رسول بھی مدینہ میں نہ رہیں، آدم جنت میں نہ رہے، ابراہیم جنت میں نہ رہے، تو اب یہ سب کہاں ملیں گے؟ اب یہ سب کربلا میں ملیں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی حسین کے عمل نے ساری کائنات کو ایک مقام کے اوپر جمع کر دیا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں خدا ہو وہاں رسول نہ ہو؟ توجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اب یہ عمل کا جذبہ تھا کہ جہاں حسین ہے وہاں خدا بھی ہے. یعنی اب آپ کو خدا مدینے میں نہیں ملے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قربتاً اللہ کہنے سے خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا. مدینے والے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں نثار صاحب، بہت بڑی بات. اب اگر مدینے والے کہتے ہیں قربتاً اللہ، ان کی نماز صحیح یا غلط ہے؟ مدینے میں بڑی بات کہہ رہا. اب جب حسین مدینے سے چلے گئے، اب یہ جتنی نمازیں پڑھیں قبول نہیں. بھائی اگر قبول ہوتی تو مسلمان ہی نہ ہوتے. تو غور کریں، اب یہ قبول نہ ہوئی تو قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قبول خدا فقط قربتاً کے ذریعے سے نہیں ملتا، خدا کسی عمل کے لیے ملتا ہے. اس عمل کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے، اس عمل کے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے. تو اب خدا کہاں ملے گا؟
اب مدینے والے بھی کہیں قربتاً اللہ، مکے والے بھی کہیں قربتاً اللہ، حج حسین نے چھوڑا، اب حسین نے بتا دیا اب چکر تو ہے مگر حج نہیں ہے، اب چکر لگاتے رہو مگر حج نہیں ملے گا، حج کہاں ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے حج اس فریضے کا نام ہے، اگر جو حسین سے الگ رہ جائے وہ حاجی نہیں ہے، وہ جو حسین کے ساتھ چلا ہے وہ قیامت تک کے لیے حاجی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قربتاً اللہ یہ جذبہ جو ہے حسین نے عمل کیا۔ میں بات کہاں سے شروع کر رہا ہوں؟ یہ ایک تہ در تہ ہم نقطوں کو بیان کریں گے۔ حسین نے عمل کیا، خدا تک حسین نہیں گیا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، خدا تک حسین نہیں گیا، خدا کربلا میں ہے، رسول کربلا میں ہے، اور 1,24,000 انبیاء کہاں ملیں گے؟ کربلا میں ملیں گے۔ تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں حسین نے راستہ بتا دیا، حسین نے راستہ بتا دیا۔ اچھا پھر قرآن کی آیت ہی پڑھ دوں میں، ساری دنیا کہتی ہے ہم خدا کے ساتھ ہیں، غور ہی نہیں کیا آپ نے، ساری دنیا کہتی ہے ہم خدا کے ساتھ ہیں، تو قرآن سے سند لاؤ، قرآن سے سند لاؤ، قرآن سے جواب ڈھونڈو کہ کیا تم خدا کے ساتھ ہو؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ تم خدا کے ساتھ ہو، یعنی اگر تم خدا کے ساتھ ہو بھی تو تمہارے ساتھ ہونا خدا کو ہے قبول؟ سوال یہ نہیں ہے کہ تم خدا کے ساتھ ہو، سوال یہ ہے کہ اس تمہارے خدا کے ساتھ ہونے کو خدا قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کچھ بندے وہ ہیں جو میرے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کچھ وہ ہیں جو میرے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے میں ساتھ ہونا چاہتا ہوں، غور ہی نہیں کیا آپ نے، کچھ وہ ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب آپ آئیے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، نہیں غور کیا آپ نے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ توجہ کیا آپ نے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ان اللہ مع الصابرین، عجب جملہ ہے، بس یاد رکھو۔ اب یہ دیکھو صبر کرنے والا کہاں ہے؟ نہیں غور کیا، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی بستی میں ہو، سب کا ستایا ہوا ہو، مگر وہ صبر کر رہا ہو۔ تو اب مکے میں خدا نہیں ملے گا، کربلا میں خدا نہیں ملے گا، جہاں صابر ہوگا، جہاں صبر کرنے والا ہوگا وہاں خدا ملے گا۔ یہ گارنٹی کس نے دی؟ یہ وعدہ کس نے کیا؟ یہ وعدہ رب نے کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ نے غور کیا، بس آپ کا کام کیا ہے؟ اس عمل کو انجام دینا جس عمل کی وجہ سے خدا تمہیں ڈھونڈ لے، خدا تمہیں ڈھونڈ لے، خدا تک تم پہنچ سکتے ہو، خدا تم تک پہنچ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد تک۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے کہ یہ ہے وہ نظام۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں چاہوں، آپ چاہیں، کہ آپ یہ چاہیں کہ خدا بھی میرے ساتھ ہو، میں پھر کیا کہہ رہا، مومن کو خدا تلاش نہیں کرنا پڑتا، خدا مومن کو خود تلاش کر لیتا ہے۔ غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ یہاں پر رک کر کے میرے نوجوانوں، ہم بعض باتیں جو ممبر سے کہتے ہیں نا، لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولوی کو کام ہے کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم دنیا بدل سکتی ہے، مگر جو خدا نے کہہ دیا وہ نہیں بدل سکتا۔
وہ ہو کے رہے گا، وہ نہیں بدلتا. اور خدا کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے مانگو، میں دوں گا. اب اس کے لیے میں مثال دوں قرآن تاریخ کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. میں موضوع کو دقیق تر بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک بات بھی پہنچے اور آپ یہ سمجھیں کہ خدا تک جانا اور ہے، خدا کو اپنے پاس بلانا اور ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ نہیں ایسا عمل کرو کہ ساری دنیا چھوڑ دے، علی نہ چھوڑیں. ایسا عمل کر کے جاؤ. اب جب تم ایسا عمل کر کے جاؤ گے تو اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. قبر میں اندھیرا ہوگا، روشنی علی ہوگا. نہیں اور کیا بولے؟ قبر میں وحشت ہوگی، ساتھی علی ہوگا. اس لیے کہ علی کا کام ہے. غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ ہر انسان کا ایک کام ہے، اگر وہ اپنے کام نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ایک آدمی کو 4 بیٹے دیے، 4 بچے دے دیے اللہ نے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان 4 کو پڑھائے، ان 4 کا خیال رکھے، ان کی بیماری میں ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھے. یہی وجہ ہے جب بچے سوتے ہیں ماں باپ جاگتے ہیں. میں نے بڑی بات کہی ہے، کاش بچے سمجھ جائیں، وہ بھی کبھی جاگیں گے، وہ بھی کبھی جاگیں گے. لیکن یہ جاگنا ان کی تب سمجھ میں آئے گا کاش باپ کو بھی سمجھا ہوتا، کاش باپ کو بھی سمجھا ہوتا. اور جو یاد رکھیں، جو باپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ حسین کو نہیں سمجھ سکتا. یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی ہمارے لیے. کہتے کیا؟ حسین ڈھونڈو. حسین ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے. تم گھر میں باپ کا حق ادا کرو، حسین تمہیں خود ڈھونڈ لیں گے. تم گھر میں ماں کا احترام کرو، حسین تمہیں خود ڈھونڈ لیں گے. تم گھر میں بھائی سے محبت کرو، حسین تمہیں خود ڈھونڈ لیں گے. لیکن تم ان سب سے نفرت کرو گے تو حسین محبت نہیں تمہیں نفرت کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ کہاں؟ اب سوال یہ ہے کہ میں نے کیا عرض کیا کہ حسین، خدا نے وعدہ کیا، خدا نے کہا ہے میں تمہارا. تو باپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ باپ 4 بچوں کا کیا کرے؟ ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے، ان کو. یہ ہے باپ کی ذمہ داری. یہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ واجب. نان و نفقہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے نا. سمجھ لیجئے، آپ بیوی کے اوپر احسان نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں بیوی کو 24 گھنٹے یہی احساس دلاتے رہتے ہیں، میں لاتا ہوں روٹیاں. یہ بابا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اس دن قبول کیا انکحتو قبلتو کے ذریعے سے. نہیں غور کیا آپ نے قبول کیا مجمع عام میں کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے. باپ کبھی اولاد کے اوپر احسان کرتا ہے احسان، لیکن پھر بھی احسان نہیں کرتا وہ. خوب اب یہ ہم جو احساس دلاتے ہیں، روٹی تو ہم کما رہے ہیں نا، تمہیں کیا؟ تم تو صرف گھر میں 2 برتن دھو لیے اور شام کو جو کہتے ہم تھک گئے. اور ہمیں دیکھو بھائی، اللہ نے تمہیں طاقت برش بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم اپنی اولاد کو سنبھال سکو، اپنی بچوں کی تربیت کر سکو. اور دیکھو تم انسان ہو، تمہیں ہم نے علم دیا ہے، تمہیں شعور دیا ہے. تم نہیں دیکھتے جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، وہ احسان نہیں کرتا. کبھی کسی کتیا نے اپنے بچوں کو ڈانٹا ہو؟ میں اتنی محنت کر کے تمہیں دودھ پلا رہی ہوں. کسی بھینس نے اپنے بچے کو ڈانٹا ہو؟ نہیں، وہ اپنے فریضے کو انجام دے رہے. جب وہ جانور ہو کے اپنے فریضے سے غافل نہیں تو تم انسان ہو کے اپنے فریضے سے کیسے غافل ہو سکتے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اب یہ یاد رکھنا اس سے کہ یہ جو تم نے انکحتو مولوی کو پیسے دے کے پڑھوایا ہے،
अनकाहतो कबिल तो, ये जो तुमने कहा तो तुमने कबूल किया है, मौलवी ने जबरदस्ती कबूल नहीं करवाया, उल्टा तुम मौलवी कैसे कहलवा रहे हो और बीच में एक गवाह बना रहे हो, बीच में एक गवाह बना रहे हो ताकि कल भाग ना सको, फरार ना इख्तियार कर सको। मौलवी ने कहा अनकाहतो, तवज्जो है, लड़के ने कहा कबिल तो, कबूल है, अच्छा कबूल करके फरार, तो कबूल क्यों किया? इसलिए इस्लाम ने शादी वाजिब नहीं रखी। नमाज वाजिब है, कहीं शादी क्या है, निकाह सुन्नत है या वाजिब है? अजब बात है, जिसे अल्लाह ने वाजिब किया उसके लिए कोई जोर नहीं, जिसे अल्लाह ने सुन्नत रखा उसके ऊपर बड़ी जोर है। अब लेकिन अल्लाह ने इसे वाजिब क्यों नहीं किया? तो इसलिए तुम, अगर तुम्हें हक है, तुम्हें इख्तियार, अगर समझते हो कि मेरे बाजू में दम है, मैं किसी की बच्ची को ला करके पाल सकता हूं, किसी की बच्ची को ला करके अपने घर में उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकता हूं, तब कहना कबिल तो, मारने के लिए नहीं लाना है। मारने वालों को, मारने वाले मर्द नहीं होते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा बात पहुंच रही है ना? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, शायद मैं बहुत सारी बातें नज़रअंदाज करके एक नुक्तों को बयान कर रहा हूं ताकि वो नुक्ते मेरे नौजवानों के जहन में पहुंच जाएं कि जिम्मेदारियां क्या हैं। अगर ये जिम्मेदारियां खुदा की कसम अली अली हो के, अब मैं नुक्ता कह रहा हूं, अली हो के अली, अगर अली अपनी जिंदगी की एक जिम्मेदारी को पूरा ना करे तो अली ना रहे। मैं बड़ी बात कही है मैंने, अली ना रहे, अली ना रहे। आप जिन्हें कहते हैं ना कि अली कौन है, अली उस ज़ात का नाम है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। अली किसका नाम है? अली उस ज़ात का नाम है जो अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं करता, बल्कि मैदान में डट के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, उसका नाम है। फिर मैं एक सवाल कर दूं यहाँ पे नौजवानों, इबादत को आप समझते हैं इबादत कोई मामूली चीज़ है? इबादत कोई मामूली चीज़ है? अल्लाह ने जो फरीज़ा रखा है, मसलन अल्लाह ने जो फरीज़े रखे हैं हमारे ऊपर हैं, अब यहाँ मैं एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं एक इशारा करके गुजर रहा अल्लाह के लिए, फिर कल कह रहा, कल भी कहा मैंने कि मैं चाहता हूँ कि कुछ मिले, कुछ चाहता हूँ मिंबर से कुछ बयान हो, ताकि आपको ये ना अफसोस हो कि मिंबर पे हमें गए थे, हमें कुछ मिला नहीं। ये बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरी भी, आपके सुनने वालों की भी ज़िम्मेदारी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज अली के मानने वाले, उनकी नज़र में दीन की अहमियत क्या है? भाई इतनी बात, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं ज़रा आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, आपकी नज़र में दीन की अहमियत क्या है, दीन की कदर व कीमत क्या है? अब मैं अली की ज़िंदगी से समझूँ, अब अली की ज़िंदगी से, मसलन अमीर अल-मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो है ना, रसूल आराम फरमा रहे थे, आए रसूल, अमीर अल-मोमिनीन की गोद में अपना सर रखा और रसूल आराम करने लगे। बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, अहमियत दीन, दीन की अहमियत, दीन की अर्जश। एक नमाज अगर इमाम मासूम कि जिनके सदक़े में ये कायनात खल्क़ हुई है, जिनके तुफ़ैल में ये कायनात बनी है, अगर रसूल अपनी पूरी ज़िंदगी में एक नमाज जानबूझ के तर्क कर दे तो वो रसूल ना रहे। इबादत का मतलब समझ में आ रहा है? जिस रसूल के तुफ़ैल में नमाज़ें बनी, जिस रसूल के तुफ़ैल में रोज़े बने, जिस रसूल के तुफ़ैल में कुरान बना, वो रसूल भी नमाज छोड़ नहीं सकता। अब रसूल आराम फरमा रहे हैं, अमीर अल-मोमिनीन की गोद में सर रख के
اب یہ ہے اطاعت رسول، ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے، ایک طرف رسول کی اطاعت ہے۔ رسول کی آنکھ کھلی، پہلا سوال میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کریں آپ خدا کے لیے میرے نوجوانوں، کاش میری ایک مجلس آپ کے دل میں لگ جائے۔ رسول کی آنکھ کھلی، اٹھے۔ آپ کا ہمارا مزاج کیا ہے؟ میں کتنی دیر سویا رہا، آپ کو تکلیف تو کھانا تو نہیں کھایا آپ نے، کھانا بھوکے تو نہیں ہے۔ رسول کی آنکھ کھلی، جیسی آنکھ کھلی پہلا سوال کیا، علی آپ نے نماز پڑھی؟ غور کریں آپ نے نماز پڑھی؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت میں تھا، میں آپ کی اطاعت میں تھا، آپ کی اطاعت خود واجب ہے، آپ کی اطاعت واجب ہے، لہذا میں آپ کی اطاعت میں تھا، لہذا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کہاں ہے؟ علی اطاعت رسول میں ہے۔ رسول نے پوچھا نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں پڑھی، سورج آگے بڑھ چکا تھا۔ غور کریں آپ سمجھنا، کل سے جو نماز چھوڑے گا وہ علی کو قیامت کے دن منہ نہیں دکھائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پوچھا، کہا علی نماز؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تھا، آپ کی اطاعت میں تھا، لہذا کہا پھر؟ کہا بھی نماز نہیں پڑھی۔ اب رسول نے کیا کیا؟ ایک نماز کے لیے، مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک نماز کے لیے اللہ نے پورے نظام کو بدل دیا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی اس عبادت علی کا سجدہ رب کو اتنا پیارا، کہا سورج واپس جا، سورج واپس جا، علی نماز پڑھے۔ اب مجھے بتائیے جس کا انتظار سورج کرے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ مقام نماز، یہ ہے مقام نماز، یہ ہے مقام نماز۔ اب میں کیسے کہوں کہ نوجوانوں کہ نماز کیوں ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے؟ اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ذات کا نام ہے، علی ذات کا نام ہے۔ علی گھر سے نکلتے ہیں، علی جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ نوجوانوں سن بھائی میری بات تو پوری طور سے، علی گھر سے نکلتے ہیں، علی پڑوس میں کسی کے یہاں گئے، علی جس مسجد کے پاس سے گزرے، ہم یہاں سے گرسائی نالہ تک جاتے کتنی مسجدیں پڑتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ سیرت علی، بابا سیرت ہمیں سب کی سیرتیں معلوم ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بمبے سے لے کر کے امریکہ تک کی خبر ہے، مگر نہیں ہے تو علی کی نہیں ہے۔ واٹس ایپ میں جتنے فتنے سارے پتہ ہیں، جتنے فتنے سب کا علم ہے، کوئی خبر، حتیٰ کہ میں ایک جملہ کہوں، ان کو بالوں کا سٹائل پتہ ہے، ان کو کپڑوں کے سٹائل کا پتہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو جس سے سیکھے گا، کہہ رہا ہوں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، جو جس کی سیرت میں چلے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا۔ کہا صاحب یہ اتنے بال کیوں رکھے؟ کہا اس کو دیکھ کے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے رسول کی سنت ہے، لباس ویسا پہنو جیسا رسول پہنتے تھے۔ تو اب میں جو بات کہہ رہا تھا کہ پہچانے کہ علی کون ہے، علی کی سیرت معلوم ہونی چاہیے۔ علی گزرتے گھر سے نکلتے ہیں، علی جتنی مسجدیں پڑھتے ہیں، ساتھ میں پیچھے پیچھے صحابہ ہیں، پیچھے پیچھے چاہنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے علی چل رہے ہیں، ایک ملا وہ بھی ساتھ ہو گیا، دوسرا ملا وہ بھی ساتھ ہو گیا، تیسرا ملا وہ بھی ساتھ۔
اب یہ کہ بعض لوگوں کے وضو جلدی کھسک جاتے ہیں، اب علی کے پیچھے پیچھے علی کبھی ایک مسجد میں گھس گئے، یہ انتظار کر رہے ہیں، پھر علی وہاں سے نکلے دوسری مسجد میں گھس گئے، پھر علی جہاں جا کے بیٹھے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ علی کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ علی تو مجسمہ نماز ہے، علی پورا وجود نماز ہے، علی حقیقت میں نماز ہے، علی عین نماز ہے، علی نماز نہ بھی پڑھے تو نماز ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اب لوگوں نے پوچھا، اس چاہنے والوں نے پوچھا، یا علی ایک مسجد میں گئے سمجھ میں آیا، دوسری میں گئے، تیسری میں گئے، کوئی مسجد نہیں چھوڑی، جہاں بیٹھے وہاں نماز۔ کہا تم کیا جانو، تم کیا جانو؟ کہا مولا یہ اتنی نمازیں کیوں؟ کہا میں اتنی نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ قیامت کا چپا چپا گواہی دے، قیامت کا ہر مسجد گواہی دے کہ علی نے مجھے مسجد میں، علی نے مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ علی اس وقت تک مسجد کے قریب سے نہیں گزرتے جب تک مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیتے۔ اب بتاؤ کہ جس سجدے کی گواہی پوری زمین دے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ 2 رکعت نماز، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا، 2 رکعت نماز پڑھنے میں کیا ٹائم ہے؟ جہاں علی قدم رکھتے ہیں، جہاں علی قدم رکھتے ہیں وہاں رکتے ہیں، تو علی رک کر کے بیٹھتے نہیں، پہلے کہتے ہیں اس زمین کو اپنا گواہ بنا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے، یہ رب کائنات، یہ وہ علی ہے کہ جس نے میرے اوپر سجدہ کیا تیرا۔ توجہ ہے نا، یہ مقام ہونا چاہیے انسان کا۔ عبادت اسے کہتے ہیں کہ چپا چپا تمہاری گواہی دیتا پھرے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی کہ باپ کی ذمہ داریاں باپ نبھاتا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں شوہر نبھاتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آئیے میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس کائنات کے 2 باپ ہیں، اس کائنات کے کتنے باپ ہیں؟ سن رہے ہیں روایت میں پیغمبر نے فرمایا، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ سنا ہے نا، سن رہے ہیں نا، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، لہذا اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو بھی علی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اولاد غافل رہ سکتی ہے مگر باپ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے دوسرا امام بھی ہے، امام بھی ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی کا چاہنے والا، کوئی علی کا ماننے والا وہ قبر میں تنہا رہے اور علی نہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے روایت میں ہے کہ روح نکلنے سے پہلے، سب سے پہلے اگر کوئی ذات آتی ہے، غور ہی نہیں کیا آپ نے، وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے تاکہ مومن مجھے دیکھ لے، غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ جب مومن مجھے دیکھے گا تو اس کی موت اس کے لیے آسان ہو جائے گی، کہ جس کا مولا علی ہو اس کے لیے موت کیا مشکل ہے، اس کے لیے کیا پریشانی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے علی آتے ہیں۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، میں جو گزارش کر رہا تھا اس وقت میرا موضوع نہیں، حالانکہ موت میرا پسندیدہ موضوع ہے، سب سے زیادہ مجلسیں میں نے پڑھی ہے موت کے اوپر اور قیامت کے اوپر، لیکن اس وقت نہیں۔ اب یہاں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ علی تمہارا کام ہے اس کام کو کرنا کہ جس کے لیے تم اللہ کو تلاش نہ کرو، اللہ تمہیں تلاش کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تم ایسا کام کرو کہ علی تمہیں تلاش کرے، علی تمہیں تلاش کرے۔ غور کر رہے ہیں؟
علی تمہیں تلاش کرے، تم علی کو تلاش نہ کرو، تمہارا کام ہے ان کاموں کو کرنا۔ میں پھر ایک جملہ یہاں کہوں، میں رک کر کے ٹھہر کر کے کہوں، میرے عزیزوں، حسین ایسے نہیں ملتے۔ یہ 10 دن مجلسوں میں آ کے سینہ پیٹنے سے حسین نہیں ملتے، یہ ماتم کرنے سے، یہ مجلسیں کرنے سے حسین نہیں ملتے۔ غور کریں میں کیا کہہ رہا، ایک ایک جملے کے اوپر۔ آپ یہ بتائیے کہ کربلا میں کیسے علماء رہتے ہوں گے؟ کربلا میں جو روز امام حسین کی زیارت کرتے ہوں گے وہ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ وہاں نجف میں حوضہ بھی ہے، ایک سے ایک بڑا مرجع، ایک سے ایک مجتہد، ایک سے ایک متقی و پرہیزگار، ایک سے ایک عالم دین کربلا میں۔ یہ روز آتے ہیں امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ یہ روز آتے ہیں امام حسین کی زیارت کرتے ہیں روز۔ اب ان میں ایک شخص، ایک وہاں پہ بڑا عالم دین، اپنے زمانے کا بڑا عالم دین بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص ادھر سے دوڑتا ہوا آیا۔ کہاں سے آیا؟ دوڑتا ہوا آیا بڑی جلدی میں آ کر کے۔ انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھنا بہت اہم ہے، زیارت عاشورہ پڑھا کریں۔ اس نے یہ مجتہد جو ہے، یہ جامع شرائط مجتہد، یہ مرجع وقت، اس نے پوری زیارت پڑھی، پوری دعائیں پڑھی، پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا امام کے روزے پہ، امام حسین کے روزے پہ۔ ادھر سے ایک نوجوان آیا، ادھر سے ایک نوجوان آیا اور آ کر کے کوئی زیارت نہیں پڑھی، اس نے کوئی زیارت نہیں پڑھی۔ آ کر کے 1 منٹ کے لیے کھڑا ہوا، روزے کے پاس کھڑا ہوا، آ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مرجع وقت دیکھ رہا ہے، مجتہد دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین نہیں دیکھتا کہ مجھے مرجع پکار رہا ہے، کون پکار رہا ہے؟ حسین عمل دیکھ رہا ہے، کس کا عمل کتنا بلند ہے۔ یہ شخص آیا، اس نے کوئی کتاب نہیں کھولی، کوئی تلاوت قرآن نہیں کی، کوئی زیارت نہیں پڑھی، کچھ نہیں، آ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ قبر سے آواز آئی، جواب سلام ہوا۔ اللہ اکبر، یہ بھی اس نے بھی سنا، اس نے بھی سنا۔ امام حسین نے جواب سلام دیا، جیسے ہی جواب سلام سنا، اس جوان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا کہ مطمئن ہو گیا، آقا نے قبول کر لیا۔ یہ تو مطمئن ہو گیا کہ آقا نے میرے سلام کو قبول کر لیا، مجھے جواب بھی مل گیا۔ مگر یہ جو بیچارہ بیٹھا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ گھٹنے توڑ دیے، غور ہی نہیں کیا آپ نے، گھٹنے توڑ دیے، کتابوں کے ورق گل گئے، سڑ گئے، بجھ گئے، جل گئے، ختم ہو گئے، مگر ایک جواب سلام نہ ملا، ایک جواب سلام نہ آیا اب تک۔ اتنی زیارتیں پڑھ ڈالی، اتنے عمل کر ڈالے، اتنے قرآن پڑھ ڈالے، کچھ نہ۔ اب اس نے کتاب ادھر رکھی، قرآن ادھر رکھا، اس نوجوان کے پیچھے، نوجوان بڑی تیزی سے جا رہا ہے، یہ بیچارہ بزرگ آدمی پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اور کریں، میں نے کیا کہا تک شروع کے جملے سے رب کہ عمل عمل۔ اب یہ بیچارہ مرجع وقت مجتہد بیچارہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، وہ جوان تھا، یہ بوڑھا آدمی۔ اب وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹنوں میں دم نہیں رہا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کو بھی کمزور ہو جائے، ایمان کمزور نہ ہونے پائے۔ اب یہ جو پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، ایک مرتبہ کچھ آگے جا کر کے وہ شخص رکا، اس نے کہا بھائی 1 منٹ کے لیے رک جا، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو کون سا ایسا کام کرتا ہے۔ غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ علم کام نہیں آتا، علم کام نہیں آتا، عرفان معرفت، کہ بھئی یہ بتا میں نے اتنی زیارتیں پڑھ ڈالی، اتنی دعائیں پڑھ ڈالی، اتنے قرآن پڑھ ڈالے، اتنی نمازیں پڑھ ڈالی، مجھے تو حسین نے جواب سلام نہیں دیا، اور تو آیا 1 منٹ کے لیے کھڑا ہوا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین نے جواب سلام دیا اور تو بھاگتا ہوا چلا گیا، پلٹ کے تم نے کوئی دعا بھی نہیں پڑھی۔ کہا بھائی بات سن،
کہا تو ایسا کون سا عمل کرتا؟ کہا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میرے پاس تو اتنی بڑی کتابیں بھی نہیں ہیں، اور اگر ہوتی شاید جواب سلام بھی نہ ملتا۔ کبھی کبھی انسان کتابوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ حسین کو بھول جاتا ہے۔ ایسا علم جو حسین سے دور کر دے اسے علم نہیں کہتے، علم اسے کہتے ہیں جو حسین تک لے جائے، یہ معرفت ہے۔ کہا بھائی میں کچھ نہیں کرتا میرے بزرگوار، میں کوئی اتنی لمبی جوڑی نمازیں بھی نہیں پڑھتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا تم کرتے کیا ہو یہ بتاؤ؟ کہا بس میں ایک کام کرتا ہوں، میرے 2 ماں باپ ضعیف ہیں، ماں بھی ضعیف ہے باپ بھی ضعیف ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ ایک کو کاندھے پہ اٹھا کے دور سے پیدل، سواری نہیں غریب ہے، کندھے پہ اٹھا کے مجھے حسین کی زیارت کروانا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اور دوسرے ہفتے باپ کو میرا یہ 2 کام ہے، ان کی روٹی کھانا، ان کی خدمت کرنا، اور ان کے ساتھ ان کا عہد دیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم دونوں کو امام حسین کے روضے کی زیارت کرانا۔ دونوں لنگڑے ہیں، دونوں بیمار ہیں، دونوں چل نہیں سکتے، بس میں اتنا سا کام کرتا ہوں، باقی میں کچھ نہیں کرتا۔ بات پہنچ رہی ہے میرے نوجوانوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین نمازوں سے ملتے ہیں؟ خدا کی قسم، جسے اپنے گھر والوں کا عرفان ہو جاتا ہے خدا خود اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ صرف اتنا کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو زیارت کرواتا ہے اور ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی جھڑک بھی برداشت کرتا ہے، ماں باپ کی اذیت، ان کو جو تکلیف دیتے ہیں، بزرگ آدمی تکلیف نہیں دیتا ہے کہ برداشت کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، بات میں نے کہیں اور جانا تھا، بڑی اہم منزل کی طرف، لیکن اس وقت طبیعت جو ہے کو ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ ہے مقام کہ عمل ایسا ہو زندگی کا، جو عمل، اس عمل کی وجہ سے حسین تمہیں خود تلاش کر لے، حسین تمہارے ساتھ ہو جائے، علی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اب یہ انصاف سے بتائیے کہ جس کی زندگی میں علی اس کے ساتھ ہو جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی، آسانیاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ تو امام نے فرمایا ہے، یہ تو امام کا وعدہ ہے کہ تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے، اور جہاں بھی تم رہو گے ہم تمہارے قریب آئیں گے، ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ اکبر! ایک ایک آنسو کتنا قیمتی ہے، کبھی سوچئے اگر مجھے کبھی وقت ملا تو میں ایک آنسو کی قیمت آپ کے سامنے بیان کروں گا، فرش عزا پہ بیٹھنے کی قیمت بیان کروں گا، اور بتاؤں گا کہ ایک آنسو اس روئے زمین پہ اتنا قیمتی ہے، اس آنسو کی اتنی قیمت ہے، جسے ہم نے سے سمجھ رہا ہے کہ یہ آنسو بہہ جاتا ہے، بہتا نہیں ہے۔ تم روتے بعد میں ہو، آنسو بعد میں آتا ہے۔ حسین کی ماں رومال لے کے پہلے آ جاتی، مادر حسین رومال لے کے آ جاتی۔ کتنے خوش نصیب ہیں، حسین کے لیے رو رہے ہو نا، حسین کا غم منا رہے ہو۔ حسین تمہیں سلامت رکھیں، حسین تمہاری بچوں کی حفاظت کرے، حسین تمہارے گھروں کو آباد رکھیں، تاکہ تم اس سے بھی زیادہ حسین کا ذکر کرتے رہو، یاد حسین کرتے رہو، مجلس حسین کرتے رہو۔ عزادارو، ہم عاشور کے قریب جا رہے ہیں، اور کون عاشور کہ جس کی ایک دن روز عاشور حسین نے وہ امتحان دیا، حسین نے وہ قربانیاں دیں، اس عاشور کی تیاری حسین نے کی ہے، عاشور کی تیاری۔ اور جب حسین کربلا میں پہنچ گئے، اور کہتے ہیں کہ حسین ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ تھے، ایک مختصر سا لشکر، وہ لشکر کہ جس کا 4 محرم سے
4 محرم، اللہ اکبر۔ آج کتنی محرم ہے؟ میں پھر کہوں گا، کل سے جب بھی پانی پینا تو سوچ لینا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین پیاسا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ 4 محرم کو نہر فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ جب خیمے ہٹنے کی باری آئی تو یہ خیمے جناب عباس نے لگائے تھے، اور یہ اس لیے خیمے لگائے تھے نہر فرات کے کنارے تاکہ کوئی پیاسا نہ رہے۔ ہائے، جس کے لیے عباس نے اتنی کوشش کی تھی، اگر اس عباس نے سکینہ کی التش کی صدائیں کیسے سنی ہوگی؟ خیمے ہٹا دیے، اسی عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹائے، امام کے حکم کے مطابق خیمے چلے گئے، نہر فرات سے دور لگ گئے خیمے۔ پانی اتنا ہی تھا جتنا آج بھر لیا، اس کے بعد اب کوئی نہر فرات تک نہیں جائے گا، اب یہ ہوا کہ جب خیمے نصب ہو گئے تو ہر روز ایک لشکر پہ لشکر آتا تھا، اور جب لشکر آتا تھا تو زمین کربلا دہل جاتی تھی، ہل جاتی تھی۔ زینب پوچھتی تھی کہ کہیں یہ لشکر میرے بھائی حسین کی مدد کے لیے تو نہیں آیا؟ بیویوں کو فضا ذرا دیکھو یہ کون سا لشکر ہے، ذرا معلوم کرو۔ کہا یہ لشکر یزید کا لشکر ہے۔ زینب دل پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، ہائے میرے بھائی کے قتل کرنے والے جمع ہو رہے ہیں، ہائے میری چادر کے چھیننے والے جمع ہو رہے ہیں۔ اے بھیا، بس ہر کچھ دیر کے بعد ایک لشکر آ رہا ہے اور چاروں طرف سے انہیں گھیرا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب آ کر کے بیٹھی، آ کر کے کہتی ہیں، بھیا آپ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہے؟ بھیا آپ کا کوئی ہے نہیں مدد کرنے والا؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، زینب ہے، زینب میرا دوست، بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے۔ کہا بھیا تو پھر کیوں نہیں بلاتے؟ کہا زینب ابھی خط لکھے دیتا ہوں۔ حسین بیٹھے، خط لکھا، اور خط لکھ کر کے ایک مرتبہ جب خط مکمل ہو گیا تو کہا زینب نے، بھیا مکمل ہو گیا؟ کہا زینب مکمل ہو گیا۔ کہا حسین، زینب بھیا حسین ایک جملہ میری طرف سے بڑھا کے لکھو کہ فاطمہ کی بیٹی زینب نے کہا، اے حبیب اگر آنا تو جلدی آنا، آنے میں دیر نہ کرنا۔ حبیب ایک قاصد کو بلایا، خط دیا، خط لے کے کوفے کی طرف چلا۔ حبیب گھر میں بیٹھے تھے، بڑے سکون سے بیٹھے تھے، زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کا قاصد بڑی جلدی حبیب کے دروازے پہ پہنچا، پہرے ہیں، پورا کوفہ پہروں میں بیٹھے، کوئی کہیں جا نہیں سکتا، چھپتا چھپاتا بڑی مشکل سے حبیب کے دروازے تک پہنچا، تکل باپ کیا، دروازہ کھولا۔ ایک مرتبہ دسترخوان سے حبیب کا دل لرزنے لگا کہ ایسے میں اس کوفے کے حالات میں جو حالات ہیں اس وقت کون میرے دروازے پہ آ سکتا؟ پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ دسترخوان سے اٹھے نہیں، ایک مرتبہ پوچھا کون؟ آواز آئی، انا برید الحسین۔ میں حسین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ جیسے ہی امام کا نام سنا، حبیب فوراً دسترخوان سے اٹھے، جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ واپس پلیٹ میں رکھا،
دروازے تک گئے اور جا کر کے ایک مرتبہ دروازہ کھولا، ایک مرتبہ قاصد کو اندر بلایا۔ کیوں نہ بلاتے؟ آقا کا قاصد تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اندر بلایا، کہا جلدی سے میرے آقا کا خط مجھے دے دے۔ خط لیا، ایک مرتبہ چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا اور مس کیا۔ مس کرنے کے بعد شاید میرے آقا کو کوئی پیغام ہوگا، آقا کی کوئی پیغام ہوگا، بڑی جلدی خط کھولا۔ اب جب خط کھولا تو ایک مرتبہ کیا لکھا تھا؟ اے حبیب، ارے میں کوفے سے کو قریب سرزمین کربلا میں ہوں، اے حبیب چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، حبیب میری مدد کے لیے آؤ، ارے زینب بھی تمہیں بلا رہی ہے۔ خط پڑھا، جیسے ہی خط پڑھا حبیب پریشان ہے۔ حبیب، زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے آقا نے؟ کہا بلایا ہے۔ کہا پھر کیا سوچا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ جیسے یہ جملہ کہا جاؤں یا نہ جاؤں، ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے اپنی چوڑیاں اتاری، اپنی چادر اتاری، حبیب لو تم رکھو، میں جاؤں گی اپنے آقا کی مدد کے لیے۔ کہا صبر کر، تھوڑی دیر صبر کر۔ اب ایک مرتبہ حبیب اٹھے، اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلایا، غلام حالات خراب ہیں، ناساز ہیں، میں کہیں جا نہیں سکتا، میرے اوپر نظر ہے، تم میری سواری لو اور فلاں باغ میں جا کر کے درختوں کے بیچ چھپ کر کے میرا انتظار کرو، میں تیار ہو کے آ رہا ہوں، بس اتنی دیر کی جتنی دیر تم پہنچتے میں واپس آ رہا ہوں تمہارے پیچھے پیچھے۔ امام یہ حبیب کا غلام لے کر کے سواری چلا گیا، وہاں جا کر کے انتظار کرنے لگا۔ اب امام کی مظلومیت، کبھی وقت ملے تو میں مصائب پڑھوں، امام کے اوپر جانوروں نے گریہ کیا ہے، خدا کی قسم وہ گریہ کیسا گریہ تھا جو جانوروں نے امام کے لیے کیا۔ بس ایک مرتبہ ایک غلام جانور کو لے کر کے پہنچا، سواری لے کر کے جنگل میں اور باغ میں، تو حبیب کو آنے میں کچھ دیر لگی۔ حبیب کے ساتھ غلام ہے ان کا اور مسلم بن اوسجہ بھی ہے، راستے میں وہ مل گئے۔ کہا حبیب کہاں جا رہے؟ کہا میں امام کے لیے، امام نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، امام حسین نے۔ کہا حبیب تو مجھے بھی ساتھ دو۔ کہا جلدی تیار ہو کے آ جاؤ۔ یہ چند لوگوں کا قافلہ امام کے طرف چلا، امام کی طرف جانا ہے۔ اب غلام انتظار کر رہا ہے، حبیب قریب پہنچے سواری کے تو ایک مرتبہ سنتے کیا ہے کہ غلام سواری سے کہہ رہا ہے، جانور سے کہہ رہا ہے کہ تو رونا، تیری آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے میں سمجھ رہا ہوں کہ تو حسین کی مظلومیت کو جان رہا، لیکن تو گریہ نہ کر، اگر آقا نہیں آئے تو میں کربلا میں تیرے اوپر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں۔ جیسے حبیب نے یہ جملہ سنا، حبیب تڑپ گئے، حبیب تڑپ گئے، ہائے میرا آقا اتنا مظلوم ہو گیا، میرا آقا اتنا بے بس ہو گیا۔ ایک مرتبہ جلدی سے سوار ہوئے اور چھپتے چھپاتے کربلا پہنچے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو۔ ایک مرتبہ سب اٹھے، آقا بھی آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ سب کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آواز دی کہ حسین کا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ حسین نے کہا میرا مہمان آ رہا ہے۔ حسین اپنے مہمان کو لینے کے لیے جب قلم چل کے گئے، ادھر سے حبیب آ رہے تھے، ادھر سے حسین جا رہے تھے۔ حبیب نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، ایک مرتبہ جلدی سے آقا کے قدموں میں گرے، اٹھا کر گر کے اوپر پڑے، ایک مرتبہ پاؤں کو چوما، آقا آپ کیسے آئے؟
کہا حبیب ارے تم میرے بچپن کے دوست ہو، حبیب مشکل میں میری مدد کے لیے آؤ، چاروں طرف سے تیرے حسین کو گھیرا ہوا ہے۔ حسین لے کر کے حبیب کو لے کر کے خیموں کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ خیموں میں خوشی کی لہر دوڑی، حبیب کو سب نے سلام کیا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا کہ کوئی ہے ہلچل ہے، پوچھا فضا ذرا دیکھو تو صحیح خیموں میں ہلچل کیسی ہے؟ کہا حبیب بی بی یہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مزار آیا ہے۔ کہا اے فضا جلدی سے جاؤ، حبیب کو میرا سلام کہو کہ فاطمہ کی بیٹی زینب نے اب سلام کہلوایا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، حبیب نے سر پیٹ لیا کہ شہزادیاں بھی غلاموں کو سلام کرنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر